بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ہر سال کوریا سے پاکستان میں 10,000 جابس آتی ہیں اور کم از کم جو اس کی تنخواہ ہوتی ہے وہ 1.5 لاکھ ہوتی ہے۔ 1.5 لاکھ سے آپ کی پہلے دن سے تنخواہ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے کتنی تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے اپلائی کرنے کا، یہ مکمل ڈیٹیل میں آپ کو اسی ویڈیو کے اندر بتانے جا رہا ہوں۔ تو دوستو، آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے۔ اس ویڈیو کے اندر آپ کو تمام تفصیلات پرووائڈ کر دی جائیں گی۔ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے، اس کے لیے تعلیم کی کتنی ضرورت ہے، اس کے لیے آپ کی سیلری کتنی ہوگی، اگر آپ کوریا میں جا کر نیشنلٹی لینا چاہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتانے والا ہوں۔ تو دوستو، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں تعلیم کی۔ اگر آپ کوریا جانا چاہتے ہیں، یہ جو 10,000 نوکری ہر سال پاکستان میں آتی ہے، اس کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، تو دوستو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، اگر آپ کے پاس میٹرک کی سند موجود ہے، یا پھر آپ نے ایف اے کیا ہوا ہے یا بی اے کیا ہوا ہے، یا پھر آپ کے پاس کوئی بھی ڈگری تعلیم کی موجود نہیں ہے، ایون آپ کے پاس اگر کوئی ہنر بھی موجود نہیں ہے، تب بھی آپ ان ویکینسی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، کوریا میں جا کے جابس کر سکتے ہیں۔ دوستوں، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، ہر سال جنوری، فروری اور مارچ، ان 3 مہینوں میں سے کسی ایک مہینے کے اندر یہ نوکریاں پاکستان میں آ جاتی ہیں۔ ابھی جنوری کا مہینہ گزر چکا ہے، فروری کافی دنوں سے سٹارٹ ہو چکا ہے، آج 7 تاریخ ہو چکی ہے۔ ہو سکتا ہے اس فروری کے مہینے کے اندر یہ نوکریاں آ جائیں۔ میں بھی اس کے اوپر ویڈیو بناؤں گا جب یہ نوکریاں آ جائیں گی، اور آپ نے او ای سی کی ویب سائٹ کے اوپر چیک کرتے رہنا ہے۔ جو ہی یہ نوکریاں آئیں گی، آپ نے اس کے لیے اپلائی کر لینا ہے۔ اس کے لیے تعلیم کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، آپ نے اس کے لیے ضرور اپلائی کرنا ہے۔ دوستوں، میں آپ کو ایک چیز اور بتاتا چلوں، نمل یونیورسٹی جو کہ اسلام آباد میں موجود ہے، پہلے نمل یونیورسٹی کو ایک کوٹا دیا جاتا تھا۔ آپ نمل یونیورسٹی میں جاتے تھے، کوئی بھی اسٹوڈنٹ جاتا تھا، وہاں پہ جا کے کورین لینگویج کا کورس کرتا تھا، اور اس کے بعد اس کو سرٹیفکیٹ وہاں پہ جاری کر دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد ڈائریکٹلی وہ امتحان میں بیٹھ جاتا تھا، کورین لینگویج کا ٹیسٹ دینے کے لیے بیٹھ جاتا تھا۔ اگر وہ کورین لینگویج ٹیسٹ کو پاس کر لیتا تو اسے کوریا میں بھیج دیا جاتا تھا، اور پہلے دن سے اس کے 1.5 لاکھ روپے تنخواہ سٹارٹ ہو جاتی تھی۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے، اب نمل یونیورسٹی سے کوٹا واپس لے لیا گیا ہے۔ اگر آپ وہاں پہ کورس کرتے بھی ہیں، یا پھر کسی اکیڈمی سے کورس کرتے ہیں کورین لینگویج کا، تو آپ ڈائریکٹلی امتحان میں نہیں بیٹھ سکتے، قرعہ اندازی میں آپ کو شامل ہونا پڑے گا۔ تو دوسرے نمبر پہ بات کر لیتے ہیں، آپ نے یہاں سے لیبر کے طور پہ جانا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ہنر موجود ہے، تعلیم کی ڈگری موجود ہے یا نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے پاکستان سے لیبر کے طور پہ جانا ہوتا ہے، سمپل کام کرنے کے لیے جانا ہوتا ہے۔ آپ جب پاکستان سے کورین لینگویج کا ٹیسٹ پاس کر لیں گے، اس کے بعد آپ کو بھیجا جائے گا کوریا کے اندر۔ جس فیکٹری میں آپ کو بھیجا جائے گا، اس فیکٹری کے اندر جو کام ہوتا ہے وہ سب سے پہلے آپ کو سکھایا جائے گا۔ مزے کی بات یہ ہے، جب آپ فیکٹری کے اندر پہنچ جائیں گے کام کرنے کے لیے، تو آپ کی تنخواہ پہلے دن سے سٹارٹ ہو جائے گی۔ آپ کو تنخواہ کو کوئی فکر نہیں ہوگی، 1.5 لاکھ روپے تنخواہ آپ کی پہلے دن سے سٹارٹ ہو جائے گی۔ اس کے بعد دوستو، آپ کو وہاں پہ فیکٹری کے اندر کام سکھایا جائے گا۔ جب آپ کو مکمل طور پہ کام کرنا آ جائے گا، اور اس کے بعد آپ کی تنخواہ بھی ایسا ایسا بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ آپ کو ایکسٹرا ٹائم بھی وہاں پہ کہا جائے گا لگانے کو، اگر آپ وہ لگاتے ہیں تو آپ مزید پیسے کما سکیں گے۔ دوستو، تیسرے نمبر پہ بات کر لیتے ہیں سیلری کی۔ سیلری جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، 1.5 لاکھ سے آپ کی سٹارٹ ہو جائے گی، اور پھر ایسے ایسے یہ بڑھتی رہے گی۔ دوستو، یہ 5 سال کے لیے ویزا ہوتا ہے کوریا کا۔ اگر آپ وہاں پہ 4 سال گزارتے ہیں مسلسل اسی ایک کمپنی کے اندر جہاں بھی آپ کو بھیجا جاتا ہے، تو مزید 4 سال پھر آپ کو وہاں کام کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے، کوریا کی حکومت کی جانب سے الاؤ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ فیکٹری تبدیل کرتے رہتے ہیں 2 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، 1 سال بعد، تو پھر آپ کے لیے یہ فیسلٹی الاؤ نہیں ہوتی۔ دوستو، میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، اگر آپ کوریا میں جا کر نیشنلٹی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو وہاں پہ کچھ قوانین ہیں، آپ نے ان قوانین کے اوپر عمل کرنا ہوتا ہے، تو آپ کوریا کی نیشنلٹی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ وہاں پہ کسی لڑکی کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں جس کے پاس کوریا کی نیشنلٹی موجود ہے، تو شادی کرنے کے بعد بھی آپ کوریا کی نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، آپ کو کوریا کی نیشنلٹی مل جائے گی۔ دوستوں، میں آپ کو یہ بھی کلیئر کرتا چلوں، اگر آپ کوریا میں جا کے شادی نہیں کرواتے، تب بھی آپ کوریا کی نیشنلٹی لے سکتے ہیں۔ وہاں پہ آپ نے کورین لینگویج کے کچھ ٹیسٹ ہیں، ان کو پاس کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کو کوریا کی نیشنلٹی مل جائے گی۔ دوستوں، میں آپ کو یہ بھی بات بتاتا چلوں، اس کے لیے صرف اور صرف جو چیز آپ کو یاد رکھنی ہے وہ ہے کورین لینگویج۔ آپ نے کورین لینگویج کا ٹیسٹ پاکستان میں ہوتا ہے، آپ نے اس کو پاس کرنا ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی اس میں 2 سے 3 چیزیں آ جاتی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے او ای سی کی ویب سائٹ کے اوپر چیک کرتے رہنا ہے، کیونکہ یہ سارا کے سارا جو پروسیجر ہے حکومت پاکستان کی طرف سے ہوتا ہے۔ او ای سی جو کہ پاکستان کا ادارہ ہے اوورسیز امپلائمنٹ کا، جس کے تھرو پاکستان سے لوگ باہر جابس کرنے کے لیے جاتے ہیں۔
تو یہ بھی پروسیجر جو ہے او ای سی کے تھرو ہی ہوتا ہے۔ تو آپ نے دوستو او ای سی کی ویب سائٹ کے اوپر چیک کرتے رہنا ہے، جو ہی یہ ویکینسی آ جائیں گی آپ نے اس کے لیے اپلائی کرنا ہے۔ اپلائی کرنے کے لیے سمپل آپ نے ان کی ویب سائٹ کے اوپر جانا ہے، وہاں پہ آپ کو ایک فارم دیا جائے گا، آپ نے اس کو فل کرنا ہوگا تو آپ کی انٹری ہو جائے گی۔ اگر 10,000 سے زیادہ افراد اپلائی کرتے ہیں تو پھر قرعہ اندازی ہوگی۔ اگر قرعہ اندازی میں آپ کا نام آ جاتا ہے تو ایک لسٹ جاری کی جاتی ہے او ای سی کی طرف سے، یا او ای سی کی ویب سائٹ کے اوپر آپ وہاں پہ چیک بھی کر سکیں گے کہ آپ کا نام اس شارٹ لسٹ میں آیا ہے یا نہیں آیا۔ اگر آپ کا نام آ جاتا ہے تو دوسرا مرحلہ آ جاتا ہے کورین لینگویج ٹیسٹ کا۔ آپ نے کورین لینگویج اچھے طریقے سے کسی یونیورسٹی سے یا پھر کسی ادارے سے، کسی اکیڈمی سے سیکھ لینی ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پہ کورین لینگویج ٹیسٹ کو پاس کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ پاس کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے اپنا پاسپورٹ اور دوسرے ڈاکومنٹ جو آپ کو بتا دیے جائیں گے وہ لے کر آپ نے تیاری پکڑ لینی ہے کوریا جانے کی۔ اس کے بعد کا پروسیجر ہے وہ آپ کوریا چلے جائیں گے، آپ کو وہاں پہ مکمل پروسیجر بتا دیا جائے گا، آپ نے کون سے فیکٹری میں جانا ہے اور کیا کام وہاں پہ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو بتا دی جائیں گی۔ تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا جو ہے مائنڈ کلیئر ہو گیا ہوگا کوریا کی جابس کے حوالے سے۔ اگر آپ اس کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے، جو ہی یہ جابس آئیں گے پاکستان میں تو آپ کو اس کی مکمل طور پر ڈیٹیل دوبارہ سے بتا دی جائے گی۔ دوستو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔